حضرات، آپ کی طرح میرے لیے یہ بات بھی باعث سعادت تھی کہ آج کی اس مرثیہ کی محفل میں شریک ہوں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہلال نقوی صاحب سے میرا تعلق طالب علمی کے زمانے کا ہے۔ جب میں اس کو عدد شمار میں لاتا ہوں تو وہ صرف 40 سال رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ 40 سال میں انسان کو نبوت مل جاتی ہے، مگر حضرت قبلہ یہاں موجود ہیں جنہیں 50 سال سے ان سے تو میرا خیال ہے یہ حق ان کا تھا، مگر دیکھیے ہمارے یہاں مرثیے کے حصے کے ساتھ عمومی طور پر جو ہے ادب میں بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کے زیادہ تر ذمہ دار ہم خود اہل مجلس ہیں۔ ہم نے ہی مرثیے کو اپنی مجلسوں تک محدود کر دیا اور اس کے اس علمی پس منظر کو، ادبی گہرائی کو نہ خود سمجھا اور نہ لوگوں تک اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انیس اور دبیر کے زمانے تک یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ مرثیے کے شاعر ہیں۔ 19ویں صدی تک بھی جب ذکر ہوا ادب کا، ادب کی تاریخ کا، تو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ اردو کے بڑے شاعر چار، غالب، میر، اقبال اور انیس۔ کبھی اس میں انیس کی تفریق نہیں کی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ دبیر بھی اتنی قابل احترام اور معزز شاعر تھے، لیکن ادب کی دنیا میں جب ایک ذکر ہوتا ہے تو ان چاروں کا نام آتا ہے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ انیس کو تو اس صف میں شامل کیا گیا، لیکن دوسرے شعراء انیس کے بعد جو مرثیے کی کتنی بڑی روایت ہے اردو شاعری میں، جسے صرف نظر کر دیا گیا۔ کتنوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ لوگوں نے راتیں جاگ کر دن جو ہے صرف کر کے مرثیے کی تخلیق کی۔ مرثیہ لکھا تو جاتا ہے کئی نشستوں میں، مگر یہ پڑھا ایک نشست میں جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک اکائی ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا وسط ہوتا ہے، اس کا آخر ہوتا ہے، اور ان تمام میں جو رابطہ قائم رکھتا ہے وہ ایک اچھا مرثیہ نگار قائم رکھتا ہے۔ ہم انیس کو خدائے سخن اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے مصرے سے جو بات ہوئی وہ اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ جیسے دریا بہہ کر بہ رہا ہے، اسے سمندر میں ملنا ہے جس کا مقصد رونا رلانا اور سب اور مسائل ہے، وہ تو سمندر ہے، لیکن دریا کی طرح جب یہ جاتا ہے تو اس دریا میں چھوٹی چھوٹی آبجوئیں جو آ کر ملتی ہیں، وہاں پر مضمون آفرینی ہوتی ہے۔ شاعر تو ذکر کر رہا ہے کربلا کا، لیکن اس کے حوالے سے کہیں آپ کو سچائی کی بات کرتا ہے، کہیں صداقت کی بات کرتا ہے، کہیں رواداری کی بات کرتا ہے، کہیں لوگ ادب کی بات کرتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی دریائیں مل کر ایک بڑے دریا کو بناتی ہیں، اور بڑے دریا کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے دریا آ کر ملے۔ اردو شاعری میں مرثیے نے اسی لیے ہماری بڑی شاعری کو مقام ملا، کیونکہ دنیا کے عالمی ادب میں جتنی بھی بڑی شاعری ہم دیکھتے ہیں تو اس میں رزمیہ شاعری کو جو ہے بڑی اہمیت دی جاتی تھی، چاہے فارسی ادب ہو، چاہے عربی ادب ہو، حتیٰ کہ انگریزی ادب میں رزمیہ شاعری۔ یہ انیس کا کمال ہے اور اتنی دولت دیتی ہے اردو ادب کو کہ اس کا جو رزمیہ حصہ ہے وہ اپنی نظم کی جگہ ایک صورت بن کر آ جاتا ہے، اور ہم کسی بھی عالم ادب کے منظرنامے میں اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ انیس کے بعد دوسرے بہت سارے شعراء نے لکھا، لیکن جب مرثیہ جو ہے کہ اس کو ایک نشست میں سننے کا لوگوں میں پیشنس نہیں تھا۔ مجھے تو میں آپ سب کو مبارکبادی دوں گا کہ یہاں اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے آپ سن رہے ہیں، اتنی تکلیف کیونکہ آپ کے دلوں میں ایک محبت ہے، مودت ہے، اس کی وجہ سے آپ نے تشریف رکھتے ہیں۔ لیکن واقعی ایک نشست میں سننا مرثیہ جو ہے وہ زمانہ جو ہے ایسا بدل گیا، اس کی تیز رفتاری ایسی آ گئی کہ اس میں خود بخود کمی آتی گئی۔ چنانچہ مرثیہ کا حسن جو ہے وہ مدھم پڑتا جا رہا تھا۔ 20ویں صدی میں دعائیں دیں آل حضرت صاحب کو، جوش ملی آبادی صاحب کو، نسیم امروی صاحب کو، کہ انہوں نے اپنے مرثیوں کی کمیت کو کم کر کے اس میں جامعیت پیدا کی اور ایک موضوع کے اعتبار سے نظم کی۔ آج بھی اگر لوگوں کو مرثیہ یاد نہیں ہے جوش کا، تو پانی، آگ، ہلال کرنا مرثیہ، قلم، اس قسم کے جو عنوانات ہیں ان پہ قائم رہ دیے مرثیے جو ہیں یادگار کے۔ غزل کا ایک شعر یاد ہوتا ہے، ایسے آپ کو مرثیہ سے۔ ہلال نقوی کی جو ہے جہتیں بہت سی ہیں، جو ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا کراچی یونیورسٹی میں تو بڑا زرخیز زمانہ تھا، 73 74 کا امیر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے فائنل میں پروین شاکر پڑھ رہی ہیں، ادھر شاہدہ حسن ہے، اقبال فریدی، وفا کانتوری، ڈاکٹر ہلال،
اور وفا کانپوری، یہ سب ایک دور تھا جو کراچی میں ہر دور میں ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں یہ سب لوگ موجود تھے اور جنہوں نے بعد میں بڑے نمایاں نام حاصل کیا. ڈاکٹر ہلال لکھنوی ان میں سے ایک ہے. ڈاکٹر ہلال لکھنوی کو ایک اور خصوصیت ہے کہ نسیم امروی صاحب جیسے جید عالم استاد شاعر سے ان کا سلسلہ رہا اور وہ بڑی بات ہے. کل حضرت نسیم امروی صاحب کی برسی منائی گئی. آج کی یہ مجلس، آج کی محفل نسیم امروی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں ڈاکٹر ہلال لکھنوی جو ان کے شاگرد قاسم اشرف، نسیم امروی صاحب جو ہیں ان کو خالی نسیم امروی کہتے ہیں، بڑی ذاتی ہے. وہ شخص عالم تھا، وہ بغیر امامے کے علامہ تھا. یہ وہ لوگ ہیں جب دیکھیے ہم یہاں بیٹھ کر تو کر اپنے دوستوں میں ہیں، میری برائیاں جو میری خامیاں ہوئی اس کو بھی اپنا نظر انداز کرتے ہیں، کبھی اپنے آدمی، لیکن جب آپ غیروں میں بیٹھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. نسیم امروی صرف مرثیے کی شاعر نہیں تھے. نسیم امروی صاحب نے 135 سے زیادہ کتابیں لکھی. 135 سے زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے، اور یہ کوئی رسالے نہیں تھے، اس میں ان کی لغت بھی تھی. نسیم اللغات اپنی خود لغت تھی. اور پاکستان میں جو 67 سال میں اردو کے حوالے سے جو سب سے بڑا سرکاری سطح پہ کام ہوا ہے وہ ہے اردو لغات کی لغات کبیر، جس کی 22 جلدیں ہیں. اور اس وقت اس کا ڈور ڈالا گیا تھا جب ہمارے بڑے بڑے لوگ کراچی میں موجود تھے. اس لغت کے بورڈ میں جوش ملی آبادی تھے، شوکت سبزواری تھے، شامل الخطی تھے، مجنون گورکھپوری تھے. یہ سب لوگ ایک ایک لفظ پڑھ کر اور باقاعدہ میٹنگ میں آتے تھے. ہمارے لیے بحثت کمیونٹی اعزاز کی بات ہے کہ اس کی پہلی دل کے مدیر جو ہیں وہ نسیم امروی صاحب. اتنے بڑے، اتنے سارے ستاروں بلکہ سورج جیسی شخصیتوں کے سامنے اپنا نام منوانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی علم کی دنیا میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ سب کو 24 گھنٹے ملتے ہیں. تو نسیم امروی کو بھی 24 گھنٹے زندگی کو ملے، لیکن زیادہ وقت ان کا اس تصنیف و تالیف میں گزرا، تو اس لیے وہ آپ کو اس طریقے سے نمایاں کا نظر دیا ہے. مگر جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ نسیم امروی صاحب کا نام ہمیشہ ادب میں زندہ رہے گا. ابھی دیکھیے کہ 20 سال پہلے جو ہے اقبال اکیڈمی نے پورے پاکستان میں سوچا کہ یہ اقبال کے کلام میں جو الفاظ ہیں، جو تراکیب ہیں، فارسی کی اور اردو کی، ان کو سمجھنے والے لوگ نہیں، فارسی چھوڑی اردو کو سمجھنے والے لوگ نہیں. مجھے اسپتال میں جو ایم اے وغیرہ کیا اس کے باوجود ہمیں بہت سے تراکیب وغیرہ نہیں پتہ چلتے، لغت دیکھنا پڑتی ہے. تو طے ہے کہ پورے پاکستان میں جب نظر پڑی تو صرف حضرت نسیم امروی صاحب نے پڑھی اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس کی تفہیم کے لیے کتاب لکھیں. 600 صفحے کی کتاب انہوں نے وہ لکھی. اور اگر آپ اقبال کو پڑھنا چاہتے ہیں طالب علم کیسے سے تو نسیم امروی صاحب کی اس کتاب سے درگزر نہیں کر سکتے. کہ کوئی بھی آدمی، ہر اس میں عربی پس منظر ہے، اقبال کی شاعری کا فارسی پس منظر ہے، اور اتنی ساری چیزیں ہیں ان کا سب ذکر ہے. یہ تو انہوں نے کیا، لیکن جو علم عالم آدمی ہوتا ہے اس کو وہ دریا کی طرح رکتا تھوڑی کسی کرتا ہے. جب یہ کیا ان کا خیال ہے کہ فارسی کی بھی پڑھتا تو 600-700 صفحے کے فارسی کی بھی کتاب نہیں لکھتی. ان کے اس کام کو جو ہے مغان نسیم کے والے سے ڈاکٹر ہلال لکھنوی نے کراچی میں زندہ رکھنے کی کوشش کی کئی رسالوں کی شکل میں. اور میں شکر گزار ہوں جناب وسیم امروی صاحب کا کہ ان کے ذریعے وہ مجھے چیزیں ملتی رہیں. ہلال لکھنوی صاحب نے ایک اور جس کی بنیاد پر ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا وہ ہے رسائی ادب کا اجرا. ہمارے یہاں جیسے جیسے مرثیہ اور نوح السلام ان کو مذہبی شاعری میں داخل کر دیا گیا اور ان چیزوں کو جو ادب کے دائرے سے خارج کر دیا. یہ اردو کی 300 سالہ تاریخ میں یہ پہلا شخص بیٹھا ہوا جس نے رسائی ادب کا پرچم اٹھایا اور پورا ایک رسالہ نکالا جس نے بتایا کہ رسائی جو ہے وہ ادب ہے. یہ مرثیہ مجلس میں 300 سال کی تاریخ میں میرے نیز کے زمانے میں بھی مرثیہ لکھتے تھے لوگ یہ، اور اس کو باقاعدگی سے نکالتے رہے. بیماری کے دوران تھوڑا کچھ وقفہ آیا لیکن اس کو نکالتے رہے. رسائی ادب جیسا اس کے بارے میں جتنے بھی لوگ ہیں عالم انہوں نے سب نے اس کی انوکھا کام، بالکل انوکھا کام. اور اس پہ ہمارے مجلس ماتم والا حلقہ نہیں تھا، وہ یونیورسٹیز کا حلقہ ہے، وہ یونیورسٹیز کا ہے، اساتذہ کا ہے، پروفیسرز کا ہے جنہوں نے ان کو دیکھا اور اس کام کا. اسی رسائی ادب کا آخری ابھی آئے ہیں انہوں نے مجھے تحفہ دیا دبیر نمبر، مرزا دبیر نمبر 1200 صفحے کا یہ ہے.
خود تو ڈاکٹر نے انہوں نے جدید مرثی پہ کام کیا، لیکن ان کو کم سے کم 4-5 ایسے کام، ان کو 4-5 ڈاکٹرز کی ڈگری ملی چاہیے۔ دبیر پہ جو ان کا کام ہے ابھی تک تو کسی نے نہیں کیا سکا جو انہوں نے مرتب کر کے دیا۔ بیماری کے کچھ 1200 صفحے، اور یہ کمٹمنٹ تھا ان کا کہ جب انیس پہ ہوا تو اس پر بھی انہوں نے 1200 صفحے لکھا، لیکن انیس پر کافی لکھا گیا، انیس پر کافی لکھا گیا، اختصاص کے ساتھ دبیر پر انہوں نے لکھا۔ تو اس حوالے سے رسائی ادب کے حوالے سے ان کی بڑی پہچان ہے۔ دوسری ان کی پہچان جو ہے انہوں نے جدید مرثیت دی۔ باہر کے لوگوں کا ادب کی دنیا میں جدید مرثیت کا پتہ نہیں تھا، تھوڑا سا لوگ بیٹھتے تھے ایرانیان وغیرہ میں، آپ نے دیکھا محفلیں ہوتی تھیں، بیشتر لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، جدید مرثیت سنتے تھے، لیکن ادب کی دنیا میں اس کو لانے کا سہرا جو ہے وہ ان کے ریسرچ سے ہوتا ہے جو 75-76 میں انہوں نے کیا، اور جدید مرثیت، اور جدید مرثیت کے حوالے سے بعد میں بھی ایک کام کرتے رہے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں اپنے مظہر جمیل مظہری صاحب کو بھول گئے، لیکن کتنا کام تھا اس شخص کا، کم سے کم 5 کتابیں انہوں نے لکھی۔ تو یہ کام، اور یہ وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں نا کہ کعبے میں جو ہے وہ عبادت خانے میں بیٹھ کر صدا دے گا اذان کی، وہاں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی قوم میں ایسا نہیں، لیکن ان کی شاعری، اور خود انہوں نے کہا بھی حرف کو جو حروف کی زندہ روایت کو زندگی لکھتا رہا، حرف کی زندہ روایت کو، حرف کی زندہ روایت زندگی لکھتا رہا، جو لہو میں ڈوبتا تھا، کیا شہیدوں کا، جو لہو کے دائروں میں زندگی لکھتا رہا۔ اور لہو کے دائروں میں زندگی لکھنے کا عمل، یہ اس میں سزائیں دیتی ہیں۔ شاعر کو ایک کلام کہتا ہے تو اس کے پیچھے سزائیں دیتی ہیں۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا غالب کا، لکھتے رہے جنوں کی حکایت کا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم میں۔ جنون جو ہے وہ عشق اور کیفیت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خون دل سے لکھی جاتی ہیں، ہماری طرح سے قلم اور سیاہ سے نہیں لکھی جاتی۔ اس مفکر کو میرے کرب جنون کی کیا خبر جو فقط الفاظ میں دانشوری لکھتا ہے۔ تو ڈاکٹر ہلال نقوی جو ہیں وہ الفاظ میں دانشوری نہیں لکھتے، بلکہ ان کا کام اتنا ہے، اتنا کام ہے کہ اس پر ہم جتنا ہمارے اس کو پھیلائیں۔ میں نے تو ان سے گزارش کی تھی ان سے وسیم سے کہ آج کی اس محفل کو مجلس کی شکل میں کسی کمیونٹی سینٹر میں ایسے اوپن اس میں رکھیں جہاں فضا ہو دوسری، لیکن بہرحال علامہ نسیم ابویوی صاحب، اور میں ان کو علامہ ہی کہتا ہوں کیونکہ ان پر یہ لفظ بہت سچا ہے، تو ان کی برسی کی وجہ سے تھا تو اس لیے میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، مگر انہوں نے اس کو کیا۔ ان کے جو اشعار جو ہیں جو مرثیے میں بھی نئے نئے تجربے کیے، ایک جو ہم مرثیہ پڑھتے ہیں 6 مصروں کا، 4 مصرے اور 2 مصرے، انہوں نے جو ہے وہ تیسرے مصرے کو بدل کے لکھا ہے، اس میں قافیے کی قید نہیں ہے، اور انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی اس کو لکھا، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے مرثیے کے حوالے سے کی۔ اور ان کا چیز پہ میں اختتام چاہوں گا کہ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا، اتنے خوبصورت لہجے کے شاعر، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سے سرد موسم میں آئے ہیں، اور مجھے تو ان سے قربت کا احساس ہے ہی، لیکن بحثیت کمیونٹی یہ ہم سب کے دلوں کا قریب ہیں، اور جو صاحبان علم ہیں یقیناً وہ ان کو صرف شاعر سمجھ کر ایک عالم، ایک مدبر، ایک دانشور کی حیثیت سے ان کو سمجھیں۔ میں اجازت دوں گا جناب ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کو۔